نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ ذی الحجہ کی آخری تاریخ چل رہی ہے۔ آنے والا جو مہینہ ہے محرم الحرام، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی نیا سال اسی محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی سال بھر میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے، ادب والے مہینے۔ اس میں سے یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اور دوسرا رجب کا مہینہ ہے، تیسرا ذی قعدہ، چوتھا ذی الحجہ جو کہ ابھی گزر رہا ہے۔ عام طور پر دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جب انگریزی نیا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، تو اس کے آغاز پر یہود و نصارہ اور غیر اقوام بہت ساری غلط حرکتیں کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور آتش بازی، پٹاخے وغیرہ پھوڑ دیتے ہیں اور غیر شرعی امور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کی خوشی پر جو ہے حد سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں اور دعاؤں کے اہتمام سے کریں۔ کسی کو محرم کے مہینے میں تھالیاں بجانے کی یا مٹھائی تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ نئے سال کی خوشی میں ہم یہ کام کریں، جیسا کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین ہے، لہٰذا ہم سب کو ہر قدم پر، ہر موقع پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تلاش کرنی ہے۔ اب ہم محرم الحرام کی کچھ فضیلت بتاتے ہیں۔ مشکاۃ شریف حدیث شریف کی بڑی کتاب ہے، اس میں ایک روایت آئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ ماہ محرم کے روزوں کا ثواب بہت بڑا ہوا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز آخری رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم کے اندر مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے
اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کرنے کے کام تو یہی، ایک تو جو ہے نمازوں کی بھرپور پابندی ہو، ویسے تو سال بھر ہر دن 5 وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص کر چونکہ اسلامی نیا سال شروع ہوا ہے، جو لوگ اب تک غفلت میں تھے یا سستی کر رہے تھے نماز میں، عبادت میں، ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ 1441 ہجری ختم ہو کر 1442 ہجری شروع ہو رہی ہے محرم کے مہینے سے، تو اس لیے ایک تو پچھلی زندگی پر ندامت اور افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری اتنی زندگی غفلت میں، لاپرواہی میں، سستی میں، بیکاری میں گزری ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اور اب اس سال کے جو محرم الحرام سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ بھرپور عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دین کی فکروں میں، دعوت کی عظیم محنت میں اور امت کی فکر میں، دعاؤں میں، تیری خوشنودی والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور روزے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جو یوم عاشورہ ہے، مشہور دن ہے کہ اس میں بڑے بڑے تاریخ میں اہم واقعات پیش آئے ہیں، سب جانتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو ہے صرف اسے شہادت کا دن یا شہادت کا مہینہ اس مہینے کو کہتے ہیں، حالانکہ شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، لیکن اس سے پہلے تاریخ میں بڑے بڑے اہم ترین واقعات اس ماہ مبارک میں پیش آئے ہیں، 10 بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اسی لیے 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے معنی 10واں، یعنی 10 اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نواسۂ رسول کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ تو شہادت کوئی غم کی چیز تھوڑی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹائیں، جام شہادت نوش کریں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر 4 پارے میں سورہ آل عمران میں ہے کہ ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، شہداء کو اللہ کے پاس روزی دی جاتی ہے۔ تو شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور سبز پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت میں سیر و تفریح کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوشی کا موقع، سعادت کا موقع ہے۔ شہادت کوئی ماتم کرنے کی، غم کرنے کی چیز نہیں ہے، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ تمنا، یہ دعا کیوں کرتے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کر رہے ہیں، اور آقائے دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور جام شہادت نوش کروں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید۔ اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی تو 100 جانوں کو میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیتا، یہ میری تمنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو شہادت کوئی غلط چیز یا ماتم کی چیز، غم منانے کی چیز، سینہ کوبی کی چیز نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کو ایسا شیطان نے سمجھا دیا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، نئے گھر میں نہیں جائیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے کوئی اچھا کام، خوشی کا کام نہیں کریں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ حالانکہ محرم سے شادی کی ابتدا ہونی چاہیے، نئے گھر کی افتتاح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کی افتتاح اس مہینے سے فرمایا ہے، تو ہم دکانوں کی اور گھروں کی، مکانوں کی افتتاح اس مہینے سے کریں، اور لڑکا لڑکیوں کی شادیاں اس مہینے میں طے کریں، اور اسی طرح سے جو ہے روزے رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے ساری امت کے لیے ہدایت کی، مغفرت کی، برکت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ محرم الحرام کا پیغام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورے کے دن کے روزہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ 1 سال پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو 1 دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے روزے کا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ 1 سال کے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر اللہ کا انعام ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھنے پر 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا عاشورے کا روزہ بھی رکھا، اور اسی طرح سے امت کو ترغیب بھی دی، اور یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہوں تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلے سال آنے سے پہلے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اسی لیے علماء امت ارشاد فرماتے ہیں، علماء اکرام، کہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ ساتھ 1 روزے کا اضافہ کر لیں، یا تو 9-10 کر لیں یا 10-11، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی پوری ہو، اس سنت کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں، روزہ رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، اچھے عزائم پیدا کریں، اچھے حوصلے پیدا کریں، دعائیں کریں ساری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے وباؤں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آنے والا سال ہمارے آپ کے حق میں، ساری امت کے حق میں خیر کا، برکتوں کے حاصل کرنے کا، رحمتوں کے حاصل کرنے کا، اور بیماریوں سے عافیت پانے کا، اور اللہ سے قربت والے کاموں میں آگے بڑھنے کا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔